باتیں مکہ اور مدینہ کی، باتیں مکہ اور مدینہ کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ بزرگوں کا مدنی چینل آپ دیکھ رہے ہیں اور اس میں پروگرام ہے مکہ مدینے کی باتیں، رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب کے ساتھ۔ الحمدللہ مدینے کی باتیں ہیں، مکے کی باتیں اسپیشلی پچھلے ایپیسوڈز میں آپ نے سنی ہوں گی، اور یہ وہ باتیں ہیں کہ بزرگ تو بزرگ، جوان بھی، بچے بھی، مرد ہوں، خواتین ہوں، کوئی بھی ہوں، ہر عاشق رسول کے دل کی تڑپ اور دھڑکن جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے جب مکے مدینے کی باتیں ہوتی ہیں۔ اسپیشلی ماشاءاللہ حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب سے جب یہ باتیں سنتے ہیں تو ان کا اپنا تجربہ بھی ہے ماشاءاللہ، اور پھر مدینے کی محبت میں گندھی ہوئی باتیں جب سنتے ہیں ایک عاشق مدینہ سے تو اور محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ عبدالحبیب بھائی، مکے کی باتیں تو ہوئیں، اب ہم آج چاہیں گے کچھ عمرے کے حوالے سے آپ کے مشورے بھی ہوں، عمرہ کرنے کا جذبہ بھی بڑھے اور عمرے کے کچھ فضائل بھی ہم سنیں۔ عمرہ ویسے کیا ہے، کس عبادت کو عمرہ کہتے ہیں، اور اس کے کچھ فضائل بھی بتائیں اگر حدیثوں سے، قرآن شریف سے ہمیں سیکھنے کو ملے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ جب بھی مکہ مدینے کی باتیں ہوتی ہیں نا تو دل کی دھڑکن کچھ تیز ہو جاتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ نظروں میں کچھ مناظر پھر جاتے ہیں، اور جو نہیں گیا وہ بھی تڑپتا ہے، جو دیکھ آیا اس کو تو اور جو ہے وہ شوق بڑھ جاتا ہے۔ جب بھی وہ باتیں سنتا ہے تو اس کو اپنے وہ سارے مناظر یاد آ جاتے ہیں، اپنی وہ یادیں یاد آ جاتی ہیں۔ عمرہ واقعی ایک ایسی عبادت ہے کہ وہ کائنات میں کہیں اور نہیں ہو سکتی، عمرہ صرف مکہ مکرمہ میں ہو سکتا ہے۔ تو یعنی ویسے ہی اسپیشلٹی ہو گئی کہ اگر عمرہ کرنا ہے تو مکہ پاک ہی جانا ہے، طواف کرنا ہے تو مکہ پاک جانا ہے، کیونکہ کعبہ ہی مکہ پاک میں ہے۔ اچھا، عمرے کے فضائل ایسے ایسے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کچھ حدیثیں میں پیش کرتا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، عمرے سے عمرے تک ان گناہوں کا کفارہ ہے جو درمیان میں ہوئے، اور حج مبرور کا ثواب جنت ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو عمرہ ایکچولی گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اچھا، ایک تو نارمل دنوں میں عمرہ ہے، اور پھر اگر عمرہ رمضان میں ہو جائے تو وہ تو کہتے ہیں نور علی نور ہو گیا۔ حدیث پاک میں ہے کہ رمضان میں عمرہ میرے ساتھ حج کے برابر ہے، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حج کرنا جیسا کتنی بڑی بات ہے۔ تو نبی پاک فرماتے ہیں وہ ایسا ہے جیسا اس نے میرے ساتھ حج کیا۔ اور ایک اور حدیث پاک ہے کہ جو عمرے کے لیے نکلا اور مر گیا اس کے لیے قیامت تک عمرہ کرنے والے کا ثواب لکھا جائے۔ یہ سفر ہی ایسا ہے، دیکھیں سفر میں لوگوں کو موت آ ہی جاتی ہے، اس کا کہیں بھی آ جائے جی، مگر اس سفر میں اگر آتی ہے تو سبحان اللہ وہ قیامت تک عمرہ کرنے والے کا اسے ثواب لکھا جائے۔ ایکچولی طواف اور سعی کا نام عمرہ ہے، اور اس کے ظاہر لوازمات ہیں، احرام کے ساتھ ہوگا، اور پھر تب احرام سے فارغ ہونے کے لیے جو حلق یا تکسیر وغیرہ کے معاملات ہیں، تو ان تمام چیزوں کا نام عمرہ ہے۔ اچھا، احرام جو ہے یہ کیا چیز ہے؟ احرام جیسے کہ ہم کپڑوں کی جو چادر یا تولیے کی چادر وغیرہ پہنتے ہیں، دیکھیں احرام کے تو معنی یہ بنیں گے کہ اب احرام پہننے کے بعد اس پر بہت ساری چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ صحیح۔ احرام پہننے والا محرم کہلاتا ہے۔ جی۔ اب ظاہر ہے کہ ہمارے یہاں رواج ہے کہ سفید کلر کی 2 چادریں احرام میں پہنی جاتی ہیں، حالانکہ یہ لازم نہیں ہے کہ سفید کلر ہی ہو۔ اچھا۔ اب چونکہ سارے ہی لوگ سفید پہنتے ہیں تو کوئی اور کلر پہنے گا تو بڑا عجیب سا ہو جائے گا، تو ٹھیک ہے سفید ایک محبوب کلر بھی ہے، اور تولیے کی بھی ضروری نہیں ہے، کوئی لٹھے کی بھی پہن سکتا ہے، کسی اور کپڑے کی بھی پہن سکتا ہے، تو سلی بھی پہن سکتا ہے، سلی بھی نہیں پہن سکتا، بے سلی 2 چادریں ہوں گی، سر سے لے کے پاؤں، سر سے لے کے پاؤں تک سلا ہوا نہیں ہوگا۔ پھر اس کی بہت تفصیل ہے کہ عورت جو ہے اور مرد دونوں کا چہرہ بھی کھلا ہوگا۔ عورت سر پہ کوئی چیز پہنے گی یعنی سر کو چھپائے گی، لیکن مرد تو سر پہ بھی کچھ نہیں رکھ سکتا، تو اس کی کافی ایک تفصیل ہے کہ کن کن جگہوں پر کیا کیا کرنا ہوتا ہے۔ لیکن احرام جو ہے نیت کرنے کے بعد سمجھے اس کی تمام معاملات شروع ہوتے ہیں۔ صرف چادریں کوئی پہن لے اپنے وطن میں بھی پہن لے تو اس سے کوئی احرام شروع نہیں ہو جائے گا۔ ایکچولی عمرے یا حج کی نیت سے احرام کی جب اس نے نیت کر لی تو اب اس پر احرام کی پابندیاں شروع ہو جائیں۔ کیا وجہ کیا سمجھ میں آتی ہے کہ یہ چادریں پہن کر ہم کر رہے ہیں، حالانکہ ہم نارملی اچھے ایسے اچھا کپڑا پہن کر بھی تو عمرہ کر سکتے ہیں، بہترین قیمتی مہنگا ترین سوٹ پہن کے بھی عمرہ تو کر سکتے ہیں، اور ایک ذہن بھی بنتا ہے کبھی کہ یار اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، زندگی میں کوئی پہلا عمرہ کر رہا ہے، مہنگا ترین لباس پہن کر جاتا، لیکن وہ وہی 2 چادریں وہ بھی بے سلی ہوئی، تو اس کی کیا ظاہر ہے بہت ساری حکمتیں ہوں گی، کچھ اگر آپ بتائیں۔ جی اشفاق بھائی، دیکھیں ماشاءاللہ آپ نے بھی عمرہ کیا ہے، اور جن جن ناظرین نے عمرہ یا حج کیا ہے، دنیا کا مہنگا ترین لباس ایک طرف
اور احرام پہننے کی لذت ایک طرف. صحیح بات. اس کو پہننے کے بعد جو فیلنگز آتی ہیں نا، وہ اول تو فیلنگ آپ کو کسی لباس پہ نہیں آ سکتی. اور اب اس کی لاجکس تو خیر بہت ساری بیان کی گئی ہیں، لیکن اب آپ یہ غور کریں کہ اس میں بندگی کیسی ہے، اس میں یعنی اپنی عاجزی کیسی ہے کہ میری کوئی اوقات نہیں ہے، جتنے میں کیسے بھی لباس پہننے کا عادی ہوں یہ سب اتر جائے گا، اور میں نے 2 چادروں میں اب طواف کرنا ہے اور عمرہ کرنا ہے، بلکہ پورا ٹریول کرنا ہے. صحیح. تو یہ ایکچولی تو یوں سمجھے کہ عاجزی، انکساری، اللہ کی بارگاہ میں بندگی کا انداز ہے. اپنے اوپر اپنی پسند کی چیزیں ہی حرام ہو گئی نا. آپ دیکھیں نا، جس کو خوشبو کے بغیر نہیں چلتا، جس کو جناب جو ہے وہ بہت ساری ایسی چیزیں جو انسان نہیں سب ایون تیل نہیں لگا رہے، کنگا نہیں کر رہے، خوشبو والا پیسٹ بھی نہیں کر رہے، تو وہ تمام چیزیں جو زینت میں داخل ہیں، تو محبوب اور مرغوب چیزیں وہ آپ سے، اب آپ کو اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے. تو یہ کتنی بڑی بات ہے، اور پھر کس لیے؟ اللہ کے لیے. تو ایکچولی تو یوں سمجھے کہ احرام پہنتے ہی سفر شروع ہو جاتا ہے، نیت کرتے ہی بندہ پہنچ جاتا ہے کہیں پر نا، اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں. پھر امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے تو باقاعدہ حج کے سفر کے حوالے سے ان تمام چیزوں کے میسیجز، نیت اور گویا ہمیں پیغام کیا دیتے ہیں وہ لکھا ہے. اصل بات وہی ہے کہ کوئی لینے والا بنے. احرام کے بارے میں آپ لکھتے ہیں کہ احرام پہن کر بندہ کفن کو یاد کرے. دیکھیں نا، جب سارا لباس اتر جائے گا نا، وہی لٹھے کی چادریں ہوں گی، اور اب سارا لباس اتر گیا اور وہ احرام کی چادریں. پھر اس کے بعد اس سفر کو بھی جب بندہ گھر چھوڑ کر، کاروبار چھوڑ کر، بیوی بچے چھوڑ کر بعض اوقات جاتا ہے، تو یاد کرے کہ ایک سفر آخرت کا ہونا ہے، جب میں سب کچھ چھوڑ کے چلا جاؤں گا. پھر جب کعبے کے سامنے جائے تو کعبے کو دیکھ کر یہ ذہن بنائے کہ آج کعبے سے ملاقات ہوئی ہے، ایک دن ہوگا جب میں رب سے ملوں گا اور رب کی بارگاہ میں پیش ہوں گا. تو سبحان اللہ، قدم قدم پر اگر جو میسج لینا چاہے تو اس کے لیے بہت سارے میسیجز ہیں. پھر یہاں یہ بھی چیز ہے کہ اپنی محبوب چیزیں چھوڑ کر گویا سب سے جو بڑی محبوبیت ہے وہ اللہ کی رضا. اللہ کی رضا سب سے بڑا محبوب وہی ہے، تو اس کے لیے سب چھوڑ دیا. ایسا ہی ہے. اور اس کے ساتھ اگر یہ بھی سوچیں کہ ہمارے جو لباس ہیں وہ بھی نارملی سب کے ایک جیسے ہو جاتے ہیں. ایسا ہی اگر ہم کپڑوں پر آتے تو کوئی 5,000 والا پہن رہا ہے، ایسا ہی ہے. ہو سکتا ہے کوئی 35,000 والا پہن کے بھی آتا ہے، لیکن یہاں پر سب آ کر ایک جیسے ہو گئے. تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. تو اسی طرح کا ایک انداز نظر آتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے، اور اس میں ہر کسی کا احساس بھی رہتا ہے، کسی کا پردہ بھی رہ جاتا ہے. اور بات وہی ہے جیسے آپ نے کہا کہ اللہ کی بارگاہ میں جو حاضری کا انداز ہے کہ بس رب تیری رضا جس میں، کیونکہ یہ تو ہم عمرے کی بات کر رہے ہیں، حج کی بات کریں تو اس میں تو میل کچیل اور بڑھ جاتا ہے، پراگندہ بال ہو جاتے ہیں، بندہ پتھریلی زمین پر بھی سوتا ہے. یہ سارے وہ لوگ ہوتے ہیں بعض اوقات ان میں تو جو اربوں پتی کروڑ پتی لوگ بھی اس میں ہوتے ہیں، لیکن سب کو جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک ایسے موتیوں کی لڑی میں پیرو دیا جاتا ہے. پھر سب سے بڑی بات ہوتا ہے کہ حج کے اندر بالخصوص کہ وہاں آپ کی مرضی نہیں چلتی ہے. آپ کو جس دن مینا پہنچنا ہے اس دن پہنچنا ہے، جس دن عرفات جانا ہے اس دن جانا ہے. مغرب کا ٹائم ہو گیا ہے مگر عرفات میں مغرب نہیں پڑھنی ہے، کیونکہ آج میں ساری زندگی پڑھی یہاں نہیں پڑھنی، حکم ہے نا اللہ کا. اچھا پھر مزدلفہ میں جانا ہے تو پتھریلی زمین پہ سونا ہے، وہاں کوئی کیمپ نہیں ہے. تو یہ تمام چیزیں اگر جس کو کوئی انجوائے کرے، کچھ لوگ بدقسمتی سے علم دین سے دوری ہوتی ہے تو بعض اوقات وہ اس پر بھی آرگیومنٹ یا کمنٹس یا معاذ اللہ شکوے شکایت کر رہے ہوتے ہیں. نہیں، اس کو تو انجوائے کریں کہ یا اللہ تو نے ایک رحمت کے کاروان میں مجھے بھی شامل کر دیا ہے. کیسی خوبصورت موومنٹ ہو رہی ہے، طواف ہو رہا ہے، سعی ہو رہی ہے، مینا جا رہے ہیں، اور میں اس کاروان کا حصہ ہوں جو سب کے سب اللہ کی رضا کے لیے چل رہے ہیں، اپنا گھر چھوڑ کر، اپنا وطن چھوڑ کر. اچھا مزے کی بات یہ، دنیا میں لوگ مال خرچ کرتے ہیں ریلیکسیشن کے لیے، ہالیڈیز کے لیے، پلیجر کے لیے، کہ یار پیسے خرچ کریں گے اور ذرا ریلیکس ہو کر آئیں گے. اور عمرہ اور حج وہ سفر ہے نارملی جس کو دوسرے انداز میں دیکھا جائے کہ پیسے خرچ کر کے تھکن لیتے ہیں، پیسے خرچ کر کے مشقت لیتے ہیں. کئی لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں جب حج عمرہ کر کے آتے تھوڑا سا فیل بھی ہو جاتا ہے کہ یار واقعی کافی لمبا سفر ہے اور ایک وزن بھی کم. ہاں، لیکن ہر بندہ اس تھکن کے لیے پھر تڑپتا ہے، پیسے بھی خرچ کروں یا اللہ پھر بلا لے. تو یہ وہ اللہ سے محبت ہے جو دنیا میں کہیں اور نہیں دیکھی جا سکتی، اور اس سفر سے بندہ تھکتا ہی نہیں ہے. اچھا آئی صاحب، یہاں پر یہ بات بھی ایک ذوق بڑھانے والی ہوگی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنے عمرے کیے، صحابہ اکرام کے 7 عمروں کی اگر کچھ تفصیل ہے، کچھ مختصراً ہم سنیں. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنے عمرے کیے یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام عمرے کے لیے جب چلے تھے صلح حدیبیہ جہاں ہوئی تو وہاں عمرہ نہیں کرنے دیا گیا. ٹھیک ہے نا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 1400 صحابہ کرام تھے، اور وہی مکہ ہے کہ جس کے لیے تڑپ رہے ہیں، اپنا گھر جہاں پر تھا، کعبہ وہاں پر تھا، 6 سال بعد آ رہے ہیں مگر عمرہ نہیں کرنے دیا گیا. اور پھر سبحان اللہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فتح مکہ کے لیے تشریف لائے تو مکہ فتح بھی ہوا، پھر عمروں کا سلسلہ بھی ہوا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع بھی فرمایا. تو یقیناً نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ہمیں یہ ضرور ملتا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جعرانہ سے
اور احرام باندھا اور وہاں سے بھی عمرہ کیا. جی ایگزیکٹلی عمروں کی تعداد تو مجھے نہیں پتا، لیکن صحیح. سبحان اللہ پھر صحابہ کرام علیہ رضوان کے اور پھر اولیاء کرام کے جی عمروں کی تعداد بہت زیادہ ملتی ہے. صحیح. اور سبحان اللہ کئی صحابہ کرام اور اولیاء کرام کے بارے میں تو آتا ہے کہ 20 حج کیے انہوں نے. سبحان یعنی حج اور عمرے کی محبت اور ترغیب سبحان اللہ اللہ. یہ اسلاف میں بہت زیادہ. اسلاف میں بہت زیادہ موجود. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ اسی ایگزیکٹ سفر میں صلح حدیبیہ کے جی موقع پر آپ ایک وہ اجازت واحد شخص تھے جی کہ جو مکے گئے جی نیگوزیشن کے لیے، مذاکرات کے لیے. جی وہاں پر آپ کو اجازت ملی کہ آپ عمرہ کر لیں. جی اگر اس پر بھی کچھ بات ہو جی جائے کہ وہ وہ کیا عشق کا ایک پورا قصہ ہے کہ جو تاریخ میں ایسا واقعہ نہیں ملتا. وہ تو کمال ہے نا. دیکھیں نا کہ 6 سال سے ہر بندہ ہی تڑپ رہا تھا کہ مکے سے ان کو محبت نہیں ہوگی تو کس کو محبت ہوگی. ہم یہاں رہنے والے ہم تڑپتے، وہ تو مکے کے رہنے والے تھے اور مدینے چلے گئے تھے. وہیں پیدا ہوئے، وہیں فیملی، وہیں کاروبار، وہیں ایمان لائے. آپ روز طواف ہوتا تھا. اور میں دیکھا، میں گیا ہوں حدیبیہ، وہ جگہ زیادہ دور نہیں ہے مکے سے. یعنی وہ مکہ مکرمہ سے میرا خیال ہے آج گاڑی میں جائے تو آدھے گھنٹے میں، آدھے پونے گھنٹے کا راستہ ہے. تو یعنی اتنا دور نہیں تھا. پھر روک لیا گیا تھا. تو اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو اس نیت سے بھیجا گیا کہ کیونکہ وہ مکے کے سردار بھی رہے تھے، ایک ویل آف فیملی تھی، کہ یہ لوگ ان کا اکرام کریں گے اور کوئی نہ کوئی مذاکرات کے ذریعے راستہ بن جائے گا. کیونکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو لڑنے گئے نہیں تھے، کوئی جہاد یا کوئی اسلحہ تو تھا نہیں، تو ان کو یہی سمجھانا تھا. بہرحال سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ گئے تو انہوں نے یہ تو کہا کہ اب ان کو تو نہیں آنے دیں گے. اب آپ چونکہ مکے میں آ گئے تو آپ طواف کر لیں. اب کعبہ سامنے ہے، احرام پہنا ہوا ہے، تو چلو یار عمرہ کر کے ہی جائیں. مگر عشق عثمانی دیکھیں، آپ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بغیر میں طواف نہیں کروں گا. اچھا یہاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے تو کمال کیا، لیکن ادھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک صحابہ کرام کی کچھ اس طرح کی باتیں پہنچی. لگتا ہے عثمان نے تو طواف کر لیا ہوگا، حضرت عثمان نے تو عمرہ کر لیا ہوگا. تو وہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا گمان ہے کہ عثمان میرے بغیر طواف نہیں کرے. سبحان اللہ. یعنی وہاں بھی وہ اعتماد تھا. صحیح. سبحان اللہ. یہ کیسا ہاں جو ہے نا وہ محبوب و محب کی باتیں ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ باقاعدہ ہمیں سمجھا دیا کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل الاصول بندگی استاد کی ہے. سبحان اللہ. حضرت یہ بھی بتائیں کہ ہاؤ آفٹن یو شوڈ پرفارم عمرہ، کتنا جلدی عمرہ کرنا چاہیے اگر اللہ پاک نے مال دیا ہے، یا آپ قریب رہتے ہیں، بعض ایسے ہیں ہمارے جو وہیں عرب شریف میں رہتے ہیں یا قریبی کنٹریز میں ہیں، تو انہیں کتنی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ عمرہ کریں. اور اس حوالے سے آپ کے پاس کچھ ایسے دوست بھی ہوں گے جو کرتے رہتے ہوں گے، آپ کو خبریں بھی آتی ہوں گی. اصل میں اس میں نے تو جو اب تک سیکھا ہے نا، یہ کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، یہ شوق کی بات ہے. شوق کی بات. یعنی میں مکے میں رہنے والے کئی لوگوں کو جانتا ہوں جو شاید پورے سال میں ایک بھی عمرہ نہیں کرتے. اچھا. جدہ میں رہنے والے کئی سال تک جنہوں نے عمرہ نہیں کیا، جدہ میں رہنے والے. اچھا. ہاں. اور ایک بار تو میری ایک ٹیکسی والے سے بات ہوئی، تو میں نے کہا آپ حرم میں کتنی بار جاتے ہو؟ تو کہہ رہے 1 مہینہ تو ہو گیا میں نے کعبہ نہیں دیکھا. یعنی مکے کی گلیوں میں گھومنے والا شخص. اور ایسے بہت سارے ہیں. یعنی مجھے ایسے بھی لوگ ملے حرمین طیبین میں جو یہ کہتے ہیں کہ یار ہم کئی ایسے پاکستانیوں کو جانتے ہیں جو پاکستان سے آ کر ہم سے زیادہ عمرے اور حج کر کے چلے جاتے ہیں. تو یہ شوق کی بات ہے، لگن کی بات ہے، تڑپ کی بات ہے. بالکل کرنا چاہیے، جتنا ہو سکے کرنا چاہیے. ایک عمرہ دوسرے عمرے تک گناہوں کا کفارہ ہے. وہ تو ہر قدم نیکی ہے، اور مکے پاک کی حدود حرم کی نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہے. میں تو میرے الحمدللہ چونکہ ملاقاتیں رہی ہیں حرمین طیبین اور سے، تو میں تو سچی بات ہے ان کو یہ جا کے سمجھاتا ہوں. کیمپوں میں جو لوگ ہوتے ہیں کبھی ان سے ملاقات ہو جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں یار آپ کو کیا معلوم مکہ کیا ہے، ہم سے پوچھو دور والوں سے کہ کعبہ کیا ہے. کتنا تڑپتے ہیں وہاں لوگ، روتے ہیں، اتنے پیسے جمع کر کے ویزے لگا کے ٹکٹیں لے کر آتے ہیں. آپ کے لیے مشکل ہی کوئی نہیں ہے، پھر بھی آپ پورے دن میں ایک بار کعبہ دیکھنے نہیں جاتے، ہفتے نہیں جاتے. تو یہ فرق ہے، نو ڈاؤٹ. ہاں لیکن اب یہ کہ کرنا ضرور چاہیے. اور جیسا آپ نے کہا کہ کتنا کرنا چاہیے، سچی بات مجھ سے کوئی پوچھے تو بندے کا رخ ہی ادھر ہونا چاہیے. کہتے ہیں بس وہ موقع ملے اور بس نکل جاؤں. احساس پہ جیتا ہوں کہہ دے یہ کوئی آ کر، چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے. تو مکے مدینے تو جاتے ہی رہنا چاہیے. اچھا پھر جو جتنا قریب، جیسے عرب شریف کے اندر جدہ والے ہیں، پھر مدینہ شریف والے ہیں، تو ریاض والے ہیں، دمام والے ہیں، ان کو جانا چاہیے. پھر عرب کنٹریز کے لوگ، ان کے یہاں بھی بہت جگہوں سے تو بسیں چل رہی ہوتی ہیں. جی. تو اور ماشاءاللہ کچھ لوگوں کو ہم نے دیکھا بھی ہے کہ میں پاکستان میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں جو ہر مہینے عمرے پہ جاتے ہیں. ماشاءاللہ. تو بڑی اچھی بات ہے، اللہ نے نوازا ہے ان کو. اچھا لوگ کہیں اور بھی تو جاتے ہی ہیں نا. اب اگر ان کو لگتا ہے کہ اچھا یہ وہ خرچ ہے اشفاق بھائی، یعنی آپ زندگی میں کتنی بار بھی مکے مدینے جائیں اور لاکھوں نہیں کروڑوں روپے خرچ کر دیں، کبھی یہ خرچ برا نہیں لگتا.
آپ جب کہیں دنیا میں گھوم کر آ رہے تو بندہ سوچتا ہے یار کتنے خرچے ہو گئے، یار کتنی پیسے شاپنگ پہ خرچ ہو، گھر والوں سے بازو کا واپسی میں ناراضگی ہو رہی ہوتی ہے، دیکھو بجٹ زیادہ خرچ کر لیا، مگر مکے مدینے کے خرچ میں دل کو اطمینان یہ ہوتا ہے کہ یہ تو سارے اللہ کی راہ میں خرچ ہوئے، اللہ قبول کر لے تو ایک ایک روپے، اچھا پھر ملتا بھی ہے جی۔ مکے مدینے کے سفر میں جو خرچ ہوتا ہے نا، آپ دیکھیں وہ ملٹی پلائی ہو کر ہی مل رہا ہوتا ہے، وہاں سے نہیں ملے گا تو کہاں سے ملے گا، تو بالکل کرنا چاہیے، رچ کے کرنا چاہیے، رچ کے کرنا چاہیے۔ ایک بار مجھے یہی سفر مکہ میں ایک صاحب ملے، ریسٹورنٹ میں کام کرتے تھے، بات چیت ہوئی تھوڑی سی، بتایا وہ ریسٹورنٹ میں پراٹھے بناتے ہیں، تو میں نے کہا آپ بڑے خوش نصیب ہیں، آپ بالکل اتنے حرم سے آدھے کلومیٹر پہ آپ کا ریسٹورنٹ ہے اور آپ تو روز جاتے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو یہاں پر پوری زندگی خیر سے رکھے۔ کہا حضرت بس آپ کو لگتا ہے دور دور سے، کتنے مہینے ہو گئے میں حرم میں ہی نہیں گیا ایسا ہی ہے، ایسا ہی، اور آپ کی طرح اللہ پاک لائے۔ ہاں اس نے مجھے یہ صحیح لٹرلی وہ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ کی طرح لائے، بندہ روز جائے، 5 وقت جائے، دعا کرے اللہ پاک کی بارگاہ میں، اور اس نے اس طرح سے وہ اظہار کیا تو مجھے لگا کہ واقعی نہیں کہ کئی لوگ تو واقعی بیچارے جاب میں، نوکریوں میں بہت مصروف اتنے ہو گئے ہیں، خیر جانا تو ان کو بھی چاہیے لیکن تھکن کے مارے 12-14 گھنٹے کام کے بعد ان کو پھر بچتا بھی کچھ نہیں ان کے اندر۔ دوسرا یہ، اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مجھے یاد آیا، اس کی ہم نے ویڈیو بھی ایک بار مدنی چینل پر چلائی تھی، ایک صاحب مجھے ملے جدہ میں، 31 سال سے وہ شاید جدہ میں تھے، انہوں نے اب تک مدینے نہیں گئے تھے۔ اچھا، تو میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں مجھے کسی نے کہا بس مکے جانا چاہیے، مدینے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ مدنی چینل دیکھ کر ماشاءاللہ میرا ذہن بنا کہ مدینہ کیا ہے، اور میں زندگی میں پہلی بار مدینے آیا ہوں۔ ان کی میری ملاقات مدینہ شریف میں ہوئی تھی، سبحان انہوں نے بتایا کہ بھائی آپ کا مدنی چینل دیکھ کر الحمدللہ میں مدینہ شریف آیا ہوں، کیونکہ میں مکے تک تو آتا تھا مگر مکے سے واپس چلا جاتا تھا۔ تو یہ بڑے ایسے کئی ہوں گے، ایسے سینکڑوں ہوں گے کہ جو مدنی چینل دیکھ کر مدینے گئے۔ مدینے کی محبت تو نو ڈاؤٹ، الحمدللہ، مدینے کی محبت جو مدنی چینل نے پھیلائی ہے اس کا تو کوئی شمار نہیں ہے۔ عمرے کے حوالے سے آج گفتگو ہم کر رہے ہیں، تو عمرے کی کچھ بیسکس، کچھ بنیادی باتیں بھی آپ بتائیں کہ عمرے پہ جانے سے پہلے اسپیشلی ایک پاکستانی یا جو دور سے جا رہے ہیں جنہیں آفاقی کہا جاتا ہے، وہ کیا تیاریاں کرے، بنیادی تیاریاں کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیں چونکہ یہ بزرگوں کا مدنی چینل ہے تو بزرگ بھی دیکھ رہے ہوں گے، تو بزرگوں کے لیے بالخصوص اور نوجوانوں کے لیے بھی، کیونکہ آج کل کے تو نوجوان بھی چلنے سے آری ہیں۔ دیکھیں سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ حرمین طیبین میں سب سے قیمتی اور آپ کی مضبوط چیز جو ہے نا وہ آپ کے پیر ہیں۔ اچھا، اگر آپ کے پیروں میں دم نہیں ہے، آپ چل نہیں سکتے تو آپ بہت تکلیف میں آ جائیں گے، آپ ٹینشن میں آ جائیں گے، کیونکہ چلنا ہی چلنا ہے۔ طواف اور سعی اپنی جگہ، آپ کو حرم تک جانے کے لیے ٹائم چاہیے گا، حرم سے واپس آنے کے لیے ٹائم چاہیے گا، کہیں زیارت میں جا رہے ہیں تو واکنگ تو آپ مطلب 2-4-5 کلومیٹر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے نا، لیکن جس بہت قریبی ہوٹل ہوگا تب بھی آنے جانے میں آپ کو حرم سے گھر پہنچنے میں، اچھا لوگ کیا سمجھتے ہیں ہمارا ہوٹل حرم سے بڑا قریب، بالکل کلوز ہے، تو وہ کلوز پتہ ہے کیا ہوتا ہے، حرم نظر آنے لگ جاتا ہے، جس کو حرم نظر آ جاتا ہے لگتا ہے ہم پہنچ گئے، لیکن جہاں سے وہ نظر آ رہا ہے نا وہاں سے لے کے کعبہ شریف جانے تک ابھی 1-1.5 کلومیٹر چلنا ہے ان کو، تو وہ بندہ کہتا ہے نظر تو آ رہا ہے مگر آ نہیں رہا ہے۔ اچھا جس کی بہت اچھا نو ڈاؤٹ جب حرم کے نظارے دیکھنا شروع کرتے تھے بندہ تو اتنا پھر فیل بھی نہیں ہو رہا، وہ چل رہا ہوتا ہے، بہت سارے لوگ بھی چل رہے ہوتے ہیں تو وہ فیل نہیں ہوتا، لیکن جس کی چلنے کی عادت نہیں نا اس کا پرابلم کیا ہوتا ہے، اس کے بعض اوقات پیروں میں درد شروع ہو جاتا ہے، ریشز پڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور بعض اوقات پیروں میں چھالے پڑ جاتے ہیں، تو آپ اگر زخمی ہو گئے یا آپ کی تکلیف بڑھ گئی تو پھر آپ کو وہ دل جمع ہی نہیں رہے گی۔ تو سب سے پہلا تو میرا مدنی پھول یہ وہ تو ویسے ہی سارا سال کرنا چاہیے کہ اپنی واک کی عادت ڈالیں، آپ کم از کم 4-5 کلومیٹر روز چلیں، 45 منٹس اگر انسان چلتا ہے یا 1 گھنٹہ چلتا ہے تو اس کے 5 کلومیٹر 4 کلومیٹر ہو جاتے ہیں۔ اچھا ماشاءاللہ ہم بار بار یہ بھی ترغیب دیتے ہیں کہ اپنے وطن میں بھی چلیں یا کہیں بھی چلیں تو تسبیح ہاتھ میں رکھیں، تو چلتے چلتے درود پاک بھی آپ کے ہو جائیں گے، کلمہ پاک آپ جو ورد کرنا چاہتے ہیں وظائف پورے ہو سکتے ہیں۔ بزرگوں کو بھی چلنا چاہیے، بالکل چلنا چاہیے۔ اچھا بزرگوں کو تو چلنے سے فائدہ یہ ہوگا نا کہ ان کی باڈی یوز ٹو ہو جائے گی چلنے کے لیے۔ اب وہ الگ بات ہے کہ کوئی بیماری ہے ان کو تو وہ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں کہ اگر ہارٹ پیشنٹ ہے تو، بلکہ ڈاکٹر تو شوگر پیشنٹ، ہارٹ پیشنٹ، بلڈ پریشر سب کو کہتے ہیں چلیں، لیکن آپ کس رفتار سے چلیں گے، کتنا چلیں گے وہ مشورہ کر لیں، تو چلنا تو پڑے گا ہی آپ کو۔ آپ یہ سوچیں کہ اچھا آپ کہیں کہ مجھے کوئی ویل چیئر پہ سارا کرا دے گا تو یہ اتنا آسان نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جو چلانے والا ہوتا ہے اس کا حال بھی برا ہو جائے گا نا۔ تو بہرحال پہلی چیز تو واک کی عادت، حرمین طیبین جانا ہے تو آپ تگڑے ہو جائیں، اور جتنا آپ یقین کریں واک فرینڈلی ہوں گے نا اتنا مزہ کریں گے آپ ادھر، کیونکہ آپ کو طواف کی رغبت ہوگی۔ کعبہ سامنے لوگ طواف نہیں کر پاتے کہ پیروں میں درد ہو رہا ہے، اب کعبے کے پاس جا کر میری ہمت ختم ہو گئی تو میں پھر گیا کس لیے ہوں بھائی؟ تو اپنے آپ کو اتنا عادی بنا لیں، اور انشاءاللہ کہتے ہیں نیت اچھی ہو، اگر اس نیت سے اپنی واکنگ کی عادت ڈال رہے ہیں کہ میں نے طواف کرنا ہے، سعی کرنی ہے، عبادت کرنی ہے، تو انشاءاللہ یہاں چلنے کا بھی ثواب ملنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ آپ اس کے لیے پریکٹس کر رہے ہیں نا۔
سبحان اللہ, ابھی تو گئے نہیں ہیں. اچھا ضروری تو نہیں ویزا لگ گیا, آپ سارے ناظرین آج سے شروع کر دیں کہ میں مکہ مدینے میں چلوں گا, حج میں بھی چلوں گا, تو ابھی سے چلنے کا ثواب بھی ملنا شروع ہو جائے گا. اچھی نیت بتائی, اچھی نیت ہو گئی, ٹھیک ہے. اچھا اب ایک تو اپنے آپ کو, اپنے پیروں کو مضبوط کر لیں, واک کریں. خواتین کے لیے بھی بالخصوص, عورتیں تو بالکل نہیں چلتی ہیں ہمارے یہاں, جی جی, بدقسمتی سے چلتی ہی نہیں ہے. اور جب یہاں نہیں چلتی نا, اچھا وہاں ایک اور پرابلم پتہ ہے کیا ہوتا ہے, خاص طور پہ جب کپل ہے, میاں بیوی ہیں یا بھائی بہن ہے, یا جو بھی گھر میں خواتین ہیں, وہ سب پیچھے رہ جائیں گی, کیونکہ ان کو چلنے کی عادت نہیں. جب وہ پیچھے رہتی ہے نا, تو یا تو قافلے سے بچھڑ جاتی ہیں, یا پھر دونوں میں ناراضگیاں ہوتی ہیں, کہ ہر تھوڑی دیر بعد ان کو رکنا پڑتا ہے. اچھا میاں بیوی تو ایک دوسرے کے لیے رک جائیں گے, پورا قافلہ تھوڑی آپ کے لیے رکے گا, تو وہ قافلے سے بھی بچھڑ جاتے ہیں, کیونکہ بیچاری خاتون کو تو چلنے کی عادت ہی, خاص طور پہ شہری خواتین. چلے ماشاءاللہ گاؤں گوٹ کے لوگوں, اچھا میں صحیح بتا رہا ہوں, بڑے فائدے میں رہتے ہیں جو پہاڑی علاقوں سے آئے ہوئے ہوتے ہیں, چاہے وہ بزرگ بھی ہوں یا خواتین ہوں. او باپ رے باپ, وہ ایسا آگے جا رہے ہوتے ہیں, ان کو فکر ہی کوئی, کیونکہ وہ روز چل رہے ہیں, پہاڑوں پہ چڑھ رہے ہیں, تو ان کے لیے طواف صحیح تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. مسئلہ شہر کے لوگوں کے لیے جو ایک قدم کے لیے بھی اسکوٹر سٹارٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ بہت ضروری ہے. تو چلنے کے مواقع کی کمی بھی ہم کہہ سکتے ہیں ہمارے ہاں, ایسے ہی ہے. تو اگر گھر میں بھی چل سکتے ہیں, خواتین گھر میں چل سکتے ہیں, آپ یہی ہے روف وغیرہ پردے کے معاملات کے ساتھ آپ خواتین گھر میں چل لیں, اپنے جو بھی کمرہ ہے اس میں آپ سمجھ لیں کہ چلنا شروع کر دیں. اگر ایسی کوئی چھت ہے جہاں پردہ ہو سکتا ہے, وہاں چل لیں, کوئی نہ کوئی. دیکھیں امیر علیہ سنت ایک بڑا پیارا جملہ کہا کرتے ہیں, جس کو کرنا ہونا اس کے لیے راستے بہت, جس کو نہ کرنا ہو اس کے لیے بہانے بہت. تو بہانے نہ بنائیں آپ اپنی. اچھا اب تو صحت کے لیے بھی ڈاکٹر کہتے ہیں نا, بہت فائدہ ہوتا ہے. تو واکنگ پہلی چیز. اچھا کیا پہن کے چلیں, کیونکہ ڈاکٹرز تو کہتے ہیں کہ آپ کے پاس کمفرٹیبل شوز ہوں, جاگرز وغیرہ ہوں, وہاں پر تو شوز نہیں پہننے. دیکھیں جو چیز آپ کے پیر کو کمفرٹ کرے, آپ کو وہی پہن کے یہاں تو چلنا چاہیے. اب آپ نے عمرے کا ویزا لے لیا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ یار میں نے 15 دن بعد جانا ہے. اب آپ کوشش کریں کہ 2 پٹی کے چپل, جس چپل کو پہن کے آپ نے وہاں چلنا ہے وہ پہن کے چلیں. اچھا اس میں بھی آپ نے دیکھنا ہوگا کہ وہ چپل بھی کون سے کمفرٹیبل ہے, کیونکہ اس میں بڑی کوالٹیز آتی ہیں. اس میں اگر مطلب میں آگے یہی کہتا آپ کو کہ پیروں کے بعد دوسری قیمتی چیز جو ہے نا وہ چپل ہے. کیونکہ اگر آپ کے چپل نے آپ کو کاٹ لیا اور چپل نے زخم دے دیا تو اب آپ گئے جناب. بالکل ایسا. تو آپ نے چپل تو بہترین لینے, 2-3 لاکھ روپے 2.5 لاکھ روپے عمرے پہ خرچہ کرتے, 2000 روپے کی 2 پٹی کے چپل لیں. آپ کے 2000 روپے کے لیں بھائی, 100 روپے کے مل جاتے ہیں. جتنا اچھا لیں گے نا آپ دعا دو گے, اچھی انویسٹمنٹ ہے یہ. آپ کے پیروں کو اتنا سکون دیں گے تو آپ زیادہ چل سکیں گے. تو اچھی کوالٹی کے, اچھے برانڈ کے لیں, اور اس کو پہن کے یہاں دیکھ لیں. وہاں جا کے نا ابھی پہن کے 2 کلومیٹر چلیں تو پتہ چلے گا 2 کلومیٹر میں تو بیٹھ گئے ایک سائڈ سے. اب جب یہ ایک سائڈ سے بیٹھ گیا ہے تو یہ آپ کو بٹھا کے ہی چلائے گا نا. ایک پیر آپ کا ٹیڑھا ہوتا رہے گا, درد ہو جائے گا. تو آپ اگر بالفرض یہاں غلط, یہاں مزہ نہیں آ رہا تو چینج ہو جائے, کیونکہ یہاں 1000-2000 میں چینج ہوگا, وہاں ریالوں میں ہوگا. اور وہاں آپ کو ہر جگہ دکان چپلوں کی آپ کی پسند کی ملے ضروری نہیں ہے. تو آپ کو جو چپل پسند آ جائے نا, میں ایک اور مشورہ دوں گا, اب اس کی ایک اور جوڑی بھی لے لیں. ہاں اللہ نے دیا تو 3 لے لیں, اس نیت سے نہیں کسی کو دے بھی دوں گا تو پھر, کیونکہ کسی اور حاجی کے چپل ٹوٹ گیا یا اس کو پیروں میں تکلیف ہے تو اس کو آپ کو پتا ہے یہ بہترین چپل مجھے ملے, پیروں میں ٹھیک ہے, 1 یا 2 ساتھ رکھ لیں تو اپنے لیے بھی کام آئیں گے, کیونکہ وہاں چپل بعض اوقات کھو جاتے ہیں. تو آپ کے پاس ایسی کوالٹی کے ایک اور چپل 2 ہونے چاہیے. اچھا اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ بعض آج کل ایسے بننے لگے ہیں 2 پٹی والے بھی کہ جو شرن ٹھیک نہیں ہوتا, اس میں ایسے ڈیزائنز آ گئی ہیں. جی. تو اب اس میں بھی چیک بھی کروا لینا کسی عالم دین سے. دیکھیں ہم اسکرین پر دکھا دیتے ہیں کہ دیکھیں پیر کی کون سا جو ابھار ہے, یہ اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہوں گے, یہ خالی رہنا ضروری ہے. 2 پٹی کے چپل میں جو اس کی پٹی ہے وہ اتنی موٹی نہ ہو کہ آپ کا جناب وہ پیر ہی اوپر سے چھپ جائے. باقی نارمل 2 پٹی کے چپل تو ٹھیک ہوتا ہے. اور یہ دوسرے کو دینے والی بات سے یاد آیا, ہمارے ایک دوست نے ایئرپورٹ سے پکچر کھینچی اور بھیجی واٹس ایپ پہ کہ بتا دیجئے یہ والے چپل صحیح ہیں کہ نہیں. میں نے مفتی صاحب کو بھیجی کہ حضرت گائیڈ فرمائے, انہوں نے جواب دیا کہ نہیں یہ تو جائز نہیں. اب وہ بیٹھے ہیں فلائٹ کے لیے, اب کہاں سے چپل خریدے, ایئرپورٹ پہ تو ملتے نہیں, پہلے چیک کروا لیں. اب کیا ہوا کہ انہیں کسی نے دے دیے صحیح والے, انہی کے قافلے کام میں آ گئے, تو ان کو کام آ گئے, اس کو بھی ثواب ملا ہوگا. ورنہ بیچارہ وہ ننگے پیر اس گرمی میں کہاں جائے. وہی سوچ رہا تھا اب یہ کریں گے کیا, لیکن ان کو ہیلپ کسی سے مل گئی. تو آپ کی والا مشورہ بہت اچھا ہے, بالکل نہیں ایکسٹرا رکھ لیں. چپل دیں آپ, کسی کو احرام کی چادر دیں, کسی کو بیلٹ دے دیں. آپ یقین کریں آپ نے اس کی وہ مدد کی ہے جو اس کو وہاں کوئی اور چیز نہیں مل سکتی. بالکل. تو یہ تو کام کی چیزیں ہیں. تو ابھی جیسے سامان سفر کی اب آگے بات کرتے ہیں. دوسری چیز ہو گئی چپل. تیسری میرے حساب سے آپ کے سامان کی سب سے 3rd قیمتی چیز آپ کا بیگ ہے. اگر آپ کا بیگ کمزور ہے, زپ ٹوٹ گئی, ہینڈل نکل آیا, ٹائر نکل گیا, تو آپ بیگ ہی سنبھالتے رہ جائیں گے سفر میں کہ یار بیگ کیسے اٹھاؤں, بیگ کیسے سنبھالوں. بیگ میں کنجوسی نہیں کرنی ہے. اچھا بیگ میں بندہ کہتا ہے 10 سال میں پہلی بار گیا ہوں یار, اتنا مہنگا بیگ لینے کی ضرورت ہے, اور چاچا کا بیگ پڑا وہی لے جاتا ہوں. اس میں بھی آپ نیت یہ کریں کہ انشاءاللہ نیا بیگ لوں گا, بہترین بیگ لوں گا, انشاءاللہ 12 بار اس کے ساتھ عمرہ حج کے لے جاؤں گا. تو یہ 12 بار میرے ساتھ چلے ایسا بیگ لیجئے.
صحیح. ایک ہی بارے میں پھٹ جائے کیوں لینا ہے ایسا صحیح. کہ نہیں. بہترین بیگ لیں, تھوڑا سا انویسٹ کریں, اچھی کمپنی کا لیں, اچھی کوالٹی کا لیں. اب تو 4 ٹائر والے بیگ آنے لگ گئے جی. وہ بہت کام دیتے ہیں. ایسا شریف بچہ بن کے بیگ ساتھ چلتا ہے, نہ اس کو گھسیٹنا پڑتا ہے, نہ اور کوالٹی اچھی ہو. اچھا لوگ کہتے ہیں یار بیگ کیسے ٹوٹ جائے گا. اب میں آپ کو اس کا فارمولا سمجھاتا ہوں کہ آپ پہلے ذہن میں یہ رکھیں کہ میرے بیگ میں سارا سامان میں نے بھر دیا ہے, اس میں سانس کی جگہ بھی نہیں چھوڑی ہے, اور اب اس کو اٹھا کر کوئی 12 بار پھینکے تو اس بیگ کا کیا حل ہوگا. آپ کہیں میرا بیگ کون پھینکے گا؟ آپ نہیں پھینکیں گے. ایئرپورٹ پہ پھینکا جائے گا, دوسرے ایئرپورٹ پہ پھینکا جائے گا, ٹرانزٹ فلائٹ ہے تو وہاں پھینکا جائے گا. وہ اٹھا کے پیار سے تھوڑی رکھیں گے بیلٹ پہ, ہم نے دیکھی تصویریں, وہ اٹھا کے پھینک رہے ہوتے ہیں. تو وہ بعض اوقات بیگ کا ہینڈل کمزور ہوتا ہے تو ہینڈل ٹوٹ جاتا ہے, زپ ٹوٹ جاتی ہے, ٹائر نکل جاتا ہے. تو اتنا مضبوط بیگ لیں, اور پھر خدا کے واسطے بیگ میں سانس کی جگہ رکھا کریں. میں نے تو ایسا بھی دیکھا, لوگ پہلے بیگ کے اوپر بیٹھتے ہیں پھر زپ بند کرتے ہیں, اتنا مال بھر دیتے ہیں. تو بھائی دوسرا بیگ لے لے بھائی. لیکن بیگ میں جتنی کیپیسٹی ہے کچھ جگہ باقی رکھے تاکہ یہ بیگ بھی باقی رہے. تو بہرحال بیگ اچھا لیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر احرام اچھا. بیگ میں بھی ایک تو ہوتا ہے آپ کا 4 ٹائر والا, وہ ہو گیا جو بڑا بیگ ہے. اس میں پھر ساتھ میں ہینڈ کیریز بھی لیتے ہیں جی, جو الاؤ بھی ہوتی ہے 7 کے. ہینڈ کیریز بھی کوشش کیسی لیں؟ ہینڈ کیریز بھی کوشش کریں, اگر آپ افورڈ کر سکتے تو وہ بھی ٹائر والی لیں. چھوٹی سی جو ٹائر والی ہینڈ کیریز ہوتی ہے تو جہاز تک آپ کو چلانی پڑے گی, وہ بھی آپ کے ساتھ چلے گی. وہ جہاز کی سائز کی مل جاتی ہے کہ بھئی یہ جہاز کے اندر بھی رہ جائے گی. تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ بھی آپ دیکھیں سفر میں 2 کلو بمانے 20 کلو ہو جاتا ہے. جب وہ 2 کلو آپ اٹھاتے ہیں نا ہاتھ میں, کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے تھیلی اٹھا لوں گا یا جناب میں بیگ ہاتھ والا اٹھا لوں گا, وہ ہینڈ کیری والے بیگ اس طرح کے بناتے ہیں. ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ یہ بیگ اگر آپ کے ہاتھ میں آدھا گھنٹہ رہا تو یہ 2 کلو آپ کو 20 کلو کا وزن لگ رہا ہے, اور ہے 10 کلو تو آپ تو گئے. تو ٹرالی بیگ لیں, آسانی ہو جائے گی آپ کو. بعض اوقات اچھا اس میں فائدہ کیا ہوتا ہے, بچے بھی چلا لیتے ہیں. اگر آپ 4 لوگ جا رہے ہیں فیملی کے, تو سب کو اپنا اپنا بیگ دے دیں, ٹھیک ہے, تو یہ سب اپنا اپنا بیگ چلا لیں گے. اچھا اگر ٹرالی بیگ آپ افورڈ نہیں کر سکتے تو پھر میرا مشورہ ہے آپ کندھے والا بیگ لیں. جی, کندھے والے اسکول بیگ جس کو کہتے ہیں, اس میں بھی اچھی کوالٹی کے آ جاتے ہیں. اس میں یہ دیکھیں کہ یہاں فوم ہونا چاہیے تاکہ آپ کو یہاں نشان بھی نہ پڑ جائے, درد نہ ہو. تو یہ مینا میں بھی کام آتا ہے. ویسے بھی آپ ہینڈ کیری میں اب بھی دیکھا میں نے کئی لوگ ایئرپورٹ پہ یوز کرتے ہیں. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے, آپ کے دونوں ہاتھ فری ہو جاتے ہیں. اب آپ کے کاندھے پہ تو وزن بڑھ گیا, ورنہ ہاتھ میں کرنا تو مشکل ہو جاتا ہے. اس میں ڈوری والے آتے ہیں, وہ کیسے رہے؟ ڈوری والے میں نے دیکھا اگر وزن زیادہ ہے نا تو یہ ڈوری آپ کو چبھنے سے لگ جائے گی. وہی والی بات ہے کہ تھوڑی دیر تک تو کچھ نہیں بولے گی یہ ڈوری, لیکن جب اگر یہ ٹریول لمبا ہے اور آپ نے کاندھے پر اٹھا کر چلنا ہے تو یہ پھر ڈوری بھی آپ کو چبھنے لگ جائے گی. صحیح, ماشاءاللہ مفید مشورے بھی سننے کو مل رہے ہیں. ابھی تو بیگ تک آئے ہیں, ابھی بہت ساری چیزیں باقی ہیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں یہیں سے شروع کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. باتیں مکہ اور مدینہ کی, باتیں مکہ اور مدینہ